سر آپ کہتے ہیں کہ سوچ سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی، لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی، کس کا فلسفہ ماننا چاہیے؟ آپ نے بہت زبردست سوال پوچھا ہے۔ اصل میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ انسان کی زندگی کی جو بنیاد ہے وہ سوچ سے شروع ہوتی ہے۔ جب انسان کسی چیز کا پلان بناتا ہے، کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے، اس کی سوچ کی بنا پر اس کی زندگی کی سٹارٹنگ شروع ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ آپ نے ایک عمارت بنانی ہے۔ اب ایک مستری یا ایک مالک مکان بغیر سوچے سمجھے وہ زمین میں اینٹیں رکھنا شروع ہو جاتا ہے، دیواریں بنانا شروع ہو جاتا ہے۔ اب عمل تو وہ کر رہا ہے، لیکن اگر اس کی سوچ ہی نہیں ہے کہ اس نے یہاں پہ مکان بنانا ہے، تو میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ کیا وہ مکان بنے گا یا کیا چیز بنے گی، اس کی سوچ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک جنگجو ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، تو اگر تو وہ صرف عمل کرتا ہے تو عمل تو یہی ہے کہ وہ تلوار کے ساتھ لڑے گا، لیکن اگر اس کی سوچ مثبت نہیں ہے تو پھر تو وہ اپنے لوگوں کو ہی خون خرابہ کرنا شروع کر دے گا۔ سو میری نظر میں سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے کسی انسان کی کامیابی اور ناکامی میں، وہ انسان کی سوچ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی جو سوچ ہے، وہ جو فرما رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ تو جب ایک انسان عمل کرے گا تو جو وہ عمل کرے گا اس کے مطابق اس کی زندگی بنے گی نا۔ اگر ایک انسان پلان بنا لیتا ہے، مثبت سوچ بھی رکھتا ہے، لیکن وہ کوئی ایکشن نہیں لیتا ہے، تو سوچنے والی بات ہے کہ اس کے سوچ سے کیا وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائے گا۔ سو یہ جو دونوں اشعار ہیں یہ ایک دوسرے کے کمپیریزن میں نہیں بنے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ایک صحیح ہو تو دوسرا غلط ہوگا، اگر دوسرا صحیح ہے تو پہلا غلط ہوگا۔ صرف بنیادی فرق یہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی زندگی جہنم بنے گی یا جنت بنے گی، اس کا سارا دار و مدار انسان کی سوچ کے اوپر ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کرنا کیا چاہ رہا ہے۔ اور علامہ اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کی زندگی جنت یا جہنم تب بنے گی جب وہ عمل کرے گا۔ مطلب وہ جتنا مرضی اچھا پلان بنا لے، لیکن اگر وہ اس پلان کے مطابق زندگی گزارتا ہی نہیں ہے، عمل کرتا ہی نہیں ہے، تو عمل کے بغیر کوئی پروڈکٹیوٹی تو نہیں ہوگی۔